اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے قرآن کریم کے اندر جن مسئلوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی جو لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے باتیں لکھی گئی ہیں، اگر ان ساری چیزوں کا علم کسی کے پاس ہو اور لوگ اس سے پوچھیں اور وہ نہ بتائے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہے، اور زمین پر جتنی مخلوقات آباد ہیں سب اس پر لعنت بھیجتی ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے، جن مسئلوں کو بتانا ضروری ہے، بغیر بتائے کام چلنے والا نہیں ہے، اگر ان مسئلوں کو کوئی چھپا لیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اسے وہ مسئلہ یاد بھی ہے، اس کے باوجود بھی بتانے سے اس نے انکار کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہ وعید کہ بتانے سے اس نے انکار کر دیا یا چھپا لیا، بتایا نہیں، اس وقت ہے جبکہ اس کے علاوہ اس محلے میں، اس علاقے میں کوئی دوسرا عالم نہ ہو۔ اگر دوسرا عالم ہے تو پھر پوچھنے والوں کے لیے یہ بنتا ہے کہ اگر یہ نہیں بتا پا رہے ہیں تو دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ ایسی یہ وعید اس وقت ہے جبکہ وہ مسئلہ آپ کے لیے فائدے مند ہو، واضح طریقے پر لکھا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ مسئلہ عالم صاحب آپ کو بتا دیں تو آپ کسی فتنے میں پڑ جائیں، آپ کہیں لغزش کھا جائیں، آپ کہیں شک میں پڑ جائیں۔ ویسا مسئلہ نہ ہو، بلکہ واضح مسئلہ ہو اور آپ کے لیے فائدے مند ہو۔ ویسا مسئلہ اگر بتانے سے کوئی انکار کرے گا جاننے کے باوجود، تو پھر قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جن سے نہ تو آپ کا کوئی مقصد متعلق ہے اور نہ ہی ان مسئلوں کو آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کو مسئلہ بتا کر فتنے میں مت ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسئلہ سمجھ نہ پائے اور پھر وہ شک کا شکار ہو جائے یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے، وہ مسئلہ ذکر کرنے کے بعد لکھ دیتے ہیں کہیں کہیں
کہ یہ مسائل ان میں سے ہے کہ عالم جانے لیکن دوسروں کو بتائے نہیں. اگر دوسروں کو بتائے گا تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا, آپ ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے باوجود کہیں دوسری طرف آپ چلے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملی کہ جو لوگ علم کے اہل ہیں, اگر وہاں پر کوئی عالم علم چھپاتا ہے تو یہ ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ, اور جو لوگ علم کے اہل نہیں ہیں اگر وہاں پر کوئی عالم مسئلہ بتاتا ہے تو یہ ظلم کیا علم کے ساتھ. آپ غور کریں, قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ملیں گی کہ ان کا مطلب اور ان کا معنی سمجھنے سے ہمیں کوئی مقصد متعلق نہیں ہے. آپ پڑھے ہوں گے قرآن میں کہیں لکھا رہتا ہے الف لام میم حامیم عین سین قاف طٰ یاسین, یہ سب سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ لکھے ہوئے. آپ قرآن کا ترجمہ جب اٹھا کر دیکھیں گے تو ساری آیتوں کے نیچے ترجمہ لکھنے والا ترجمہ لکھے گا, لیکن ایسے الفاظ کے نیچے وہ ترجمہ نہیں لکھتا ہے. بڑی سی تفسیر جب اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں صاف لکھا ہوا ملتا ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک, اس سے اللہ تبارک و تعالی کی کیا مراد ہے وہی بہتر جانتا ہے, آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورتوں کے شروع میں الف لام میم حامیم, ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کر کے لکھا گیا ہے. یا تو یہ سورتوں کے نام ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رموز اور اسرار ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے, کیا مقصد ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. امت کو ان جیسے الفاظوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی. قرآن تو سارا کا سارا نبی پر اترا. اس کا مفہوم, اس کا معنی اللہ تعالی نے نبی کو بتایا, ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ امت کا کوئی فائدہ ان حروف مقطعات سے متعلق نہیں ہے, اس لیے امت کے سامنے اس کا مفہوم اور اس کا مطلب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی قرآن کی خصوصیت نہیں ہے. ہر آسمانی کتابوں کے اندر ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ جس کا مفہوم صرف اور صرف اللہ جانتا ہے اور اس کا نبی جانتا ہے, اور اس امت کو بتانے کا کوئی فائدہ اس سے متعلق نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہوگا؟ بس اتنا کام ہوگا کہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے. الف لام میم 3 حروف ہیں, اسے ہم پڑھیں گے. الف پر 10 نیکیاں ملیں گی, لام پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی, اور میم پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی. اب اس سے زیادہ فائدہ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں صرف مان لینا ہے, آمنا صدقنا, اللہ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن کریم کے اندر 2 طرح کے مسئلے بیان کیے گئے.
کچھ مسئلے آپ کو ملیں گے بالکل صاف صاف، آپ کھول کر دیکھیں گے، کہیں ملے گا نماز پڑھو، کہیں ملے گا زکوٰۃ دو، کہیں ملے گا حج کرو، صدقات کرو. ان کو کہا جاتا ہے محکمات، مفسرین کی اصطلاح میں. اور کچھ مسئلے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو عربی کے قواعد سے واقف ہیں، جو عربی جانتے ہیں، ان پر بھی وہ مسئلے کھلے ہوئے نہیں ہیں. ان کو کہا جاتا ہے متشابہات. تو جو واضح مسئلے ہیں ہم اور آپ اسے سمجھ لیں گے، علماء سے پوچھ لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے. جو واضح مسئلے نہیں ہیں ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ کبھی ایسا ہوگا کہ راہ راست پر آنے کے بجائے ہم راہ راست سے بھٹک جاویں گے اور کہیں کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے. ان کے بارے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. ایسے مسئلے جب آتے ہیں جو صاف بیان نہیں کیے گئے ہیں تو علم کے اندر جو مہارت رکھتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے، ان مسئلوں کے بارے میں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ نے کہا سچ کہا ہے، ہمارا کام اسے پڑھ کر ثواب حاصل کر لینا ہے اور اسے مان لینا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا. تو جو لوگ علم کے اندر مہارت رکھتے ہیں وہ صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑتے. تو ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ جب ہم جاہل ہیں تو ہم بھی صرف ایمان رکھیں، اس کے پیچھے اور اس کے مطلب میں اور اس کے معنی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کے ذریعے سے خوف محسوس کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مال اتنا زیادہ ہو جائے کہ دوسرا کوئی دیکھ کر حسد کرنے لگے. شاید یہ چل رہا ہے. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ علم حاصل کریں، علم بڑھ جائے اور اسے لوگ پہنچانا بند کر دیں. یہ بھی ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس موضوع پر ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر علماء نکل رہے ہیں. صرف دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں. ہر سال ہزاروں کی تعداد میں. لیکن اب ان کا رجحان دینی کتابوں کی طرف، اسلامیات کی طرف نہیں ہے. اب وہ اپنا رخ کہیں دنیا کی طرف موڑ لے رہے ہیں. اور آپ معاف کیجئے گا، یہ سارا قصور ہم اور آپ کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں نہ مدرسے والے ہمیں معقول تنخواہ دے پا رہے ہیں کہ ہم اس میں رہ کر اپنے بال بچوں کی پرورش کر پائیں گے، اور نہ مسجد والے معقول تنخواہ دے پا رہے ہیں کہ ہم یہاں رہ کر بال بچوں کی پرورش کر پائیں گے. اس لیے اس لائن کو وہ بدل کر دنیاوی لائن کو اختیار کر لیے. یہ صرف 1000 کی بات کر رہا ہوں. اور دارالعلوم کے علاوہ نامعلوم کتنے مدرسے ہیں. آپ کے بنگال میں 950 مدرسے، اور اسٹیٹ میں کتنے مدرسے ہوں گے. ان کا رخ اب دھیرے دھیرے بدل رہا ہے، اور وجوہات وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہیں. علم بھی اب جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ علم ہم اٹھا لیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ علماء کو اٹھا لیں گے. ختم.
ایک تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وجہ سے خوف محسوس کیا اپنی امت پر، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم ہر ایک کے سامنے کھل جائے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اب دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، لوگ ترجمہ پڑھ پڑھ کر قرآن کریم کے مسئلوں کو سمجھنا شروع کر دیے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، جہاں وضو کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہاں لکھا ہوا ہے ترجمے کے اندر کہ پیروں کو دھلنا نہیں ہے بلکہ پیروں پر مسح کرنا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو میں پیروں کو دھلتے ہیں، صرف سر پر مسح کرتے ہیں، بقیہ ہر ایک عضو کو دھلتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ پیروں کے بارے میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ پیروں کو دھلنا نہیں ہے بلکہ پیروں پر مسح کرنا ہے، حالانکہ آپ لوگ بتاتے ہیں کہ پیروں کو دھلنا ہے، تو قرآن کے خلاف کیوں آپ لوگ بتا رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ دوسرا مسئلہ میں آج تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا بند کر دو۔ ترجمے سے اگر 23 برس کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ایک عالم کو 10 برس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اردو کے تو بہت سارے ترجمے ہیں، اور 10 برس پڑھانے والا بھی بیٹھ کر ہر روز یہ گا رہا ہے کہ میں تمہیں علم نہیں دے رہا ہوں، علم کا راستہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے پر محنت کرو گے تو قرآن کا علم حاصل کر لو۔ یعنی گویا کہ 10 برس لگانے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے قرآن کریم کا پورا علم حاصل کر لیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں شاید روایت ہے، 2 پارے ان کو پڑھنے کے لیے 10 برس لگ گئے، 2 پارے پڑھنے کے لیے 10 برس لگ گئے۔ ہم اور آپ 2 پارے کا ترجمہ 1 گھنٹے میں پڑھ دیں گے یا نہیں؟ اور قرآن پڑھنا ہوگا تو تراویح میں تو دیکھ ہی رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں 2 پارہ ہو جاتا ہے آرام سے۔ نہیں، بہت ذخیرہ بھرا ہوا یہ کتاب ہے، ویسے نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ اردو ترجمہ دیکھ کر قرآن کریم کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے اس سبجیکٹ کا ٹیچر ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے اس کا ٹیچر ہونا ضروری ہے، وکالت پڑھنے کے لیے اس کا ٹیچر ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ انگریزی زبان کے مالک ہیں تو انگریزی میں جتنی زبانیں ہیں، انگریزی میں جتنی کتابیں ہیں انجینئرنگ پر، ان کتابوں کو اگر ہم پڑھ لیں گے تو کیا انجینئر بن جائیں گے؟ نہیں بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹری لائن کی جتنی کتابیں ہیں انگریزی میں لکھی ہوئی، اگر ان کتابوں کو ہم پڑھ لیں تو ڈاکٹر ہو جائیں گے؟ نہیں بن سکتے۔ وکالت لائن کی جتنی کتابیں ہیں انگریزی میں لکھی ہوئی، اگر ہم ان کتابوں کو پڑھ لیں گے ہم وکیل بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے۔ جب دنیاوی پڑھائی کا یہ حال ہے کہ ایک ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، تو قرآن کریم کا صرف ترجمہ ہم دیکھ لینے سے عالم بن جائیں گے اور قرآن کے کسی مسئلے کو ہم اچھی طرح لوگوں کے سامنے رکھ پائیں گے؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں کہیں آپ مسئلوں کو بیان کر لے جائیں، لیکن کبھی کبھی آپ ایسا پھنسیں گے کہ خود اپنے ایمان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایمان دل کے اندر رہ گیا یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محکمات ہیں، جن مسئلوں کو قرآن کریم کے اندر صاف صاف لکھ دیا گیا ہے، انہیں پوچھ لو، ان پر عمل کر لو۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ وہ صاف صاف نہیں لکھے ہوئے ہیں، اشارتاً لکھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں تمہیں صرف یہ کرنا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ جس طریقے پر علم کے اندر جو مہارت رکھتے ہیں
ان کا کہنا ہے ویسے مسئلوں کے بارے میں کہ ہم صرف ایمان رکھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ بس اللہ نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نصارہ کا مذہب بالکل صحیح ہے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرا دیا ہے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں قرآن نے فرمایا روح منہ، اللہ کی روح ہے۔ اس سے سمجھا نصارہ نے کہ بس یہ خدا ہی ہیں۔ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے ہیں، اس سے سمجھا نصارہ نے کہ خدا اور ان کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں اور تیسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے الفاظ ان میں سے ہیں کہ ان الفاظ کے پیچھے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم نبی تھے ویسی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کو خدا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو اللہ کا بیٹا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی آیتوں کے پیچھے اگر پڑیں گے تو یہی عقیدے کے اندر گندگی آوے گی اور ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایمان اب رہ گیا یا نہیں رہ گیا۔ لم یلد ولم یولد، آپ تو قل هو اللہ احد یہ سورت ہر نماز میں پڑھتے ہوں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کیسے ہو سکتے؟ دہرادون کے اندر ایک مناظرہ چل رہا تھا عیسائیوں سے۔ عیسائی پورے طریقے پر اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو علماء حق تھے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ایک نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ عیسائیوں نے اللہ کے بیٹے ہونے پر سینکڑوں دلیلیں پیش کر دی علماء کے سامنے، علماء بھی ان دلیلوں کا جواب دیتے رہے، جواب دیتے تھے، پھر دوسری دلیل آ جاتی تھی ان کے بیٹے ہونے پر۔ عجیب و غریب مناظرہ چل رہا تھا۔ جب بھی کسی دلیل کو وہ توڑتے تھے، عیسائیوں کی طرف سے دوسری دلیل آ جاتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے کیسے کام لیتا ہے۔ ہوٹل کے اندر ایک روٹی بنانے والا شخص مائک کے ذریعے سے یہ سارا مناظرہ سن رہا تھا۔ اپنے مالک سے کہا کہ ذرا ہوٹل سنبھالو، میں جلسے سے ہو کر آتا ہوں۔ ہوٹل والے نے سوچا کہ لگتا ہے سننے جا رہا اور کیا کرے گا، گیا اسٹیج پر جو صدر ناظم نظما بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو نیچے اتروا کر باتیں کی کہ 2 منٹ میں بھی بولنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں بولوں۔ لوگوں نے سمجھا یہ کیا بولے گا، ویسے ہی سارا کپڑا اس کا پسینے سے تر ہے، آگ کے سامنے سے ہو کر آ رہا، روٹی بنا رہا تھا۔ لوگ بھی سمجھ گئے جو اس محلے کے تھے یہ تو ہوٹل میں روٹی بناتا ہے، یہ کیا بولے گا۔ یہاں علماء کی مجلس چل رہی ہے، لکھے پڑھوں کی مجلس چل رہی ہے، بڑے بڑے نصارہ کی طرف سے علماء آئے ہوئے، بڑے بڑے اہل سنت والجماعت کی طرف سے علماء آئے ہوئے ہیں، یہ روٹی بنانے والا کیا بولے گا۔ لیکن اس نے اتنا اصرار کیا کہ مجبور ہو کر ناظم جلسہ نے کہا کہ اچھا 2 منٹ کی اجازت ہے، اس سے زیادہ مت بولنا۔ کہا بس اتنا ہی چاہیے۔ اسٹیج پر گیا اور نصارہ کے علماء کو خطاب کیا اور کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ اللہ کی عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے کہ عجیب و غریب پاگل ہے، اللہ کی کوئی عمر ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ
رہے گا، اللہ کی عمر پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ کی کوئی عمر نہیں ہے، لیکن فرض کرو کہ جب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ فرض کر لو، صرف مان لو۔ لوگوں نے کہا کہ 1000 برس ہم نے مان لیا۔ کہا ٹھیک ہے، 1000 برس اللہ کی عمر رہی، میری عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ اس نان بھائی نے بتایا، روٹی پکانے والے نے۔ لوگوں نے کہا کہ تیری عمر 60-65 برس۔ کہا 60-65 برس کی عمر میں میرے 12 لڑکے ہیں۔ کتنے لڑکے ہیں؟ 12 لڑکے ہیں 60-65 برس کی عمر میں، اور اللہ کی عمر 1000 برس، اس کا صرف ایک ہی لڑکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نصارہ نے کہا کہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف یوں ہی دلائل چل رہے ہیں نظریات پر، ورنہ حقیقت نہیں ہے۔ مناظرہ اسی وقت ختم ہو گیا کہ اللہ کے اگر بیٹے ہوتے تو یہ تو اللہ کے لیے ایک ذلت کی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ 1000 برس کے اندر ایک ہی بیٹا ہے اس کا۔ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ قرآن کریم کے اندر دیے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے اگر پڑیں گے، آپ اس کا معنی حاصل کرنے میں لگیں گے، آپ اس کا مطلب تلاش کریں گے تو نہیں تلاش کر پاویں گے، آپ کہیں پھنسیں گے، کسی فتنے کا شکار ہو جاویں گے، آپ کا ایمان بھی تذبذب کا شکار ہو جاوے گا، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھل بیٹھیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ جو محکمات ہیں، جن مسئلوں کو صاف صاف بیان کیا گیا ہے، ان مسئلوں کو آپ علماء سے پوچھیں اور انہی مسئلوں پر آپ عمل کریں، اور جن مسئلوں کو صاف صاف بیان نہیں کیا گیا ہے ان سے آپ کی زندگی کا کوئی حصہ متعلق نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال بھی نہیں کرے گا، اس لیے اس پر عمل کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں اس کو، جس مسئلے کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، اور ہدایت کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، جبکہ ہم نے توریت اور انجیل کے اندر بیان کر دیا۔ پوچھا گیا کوئی مسئلہ کسی عالم سے، وہ جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ ہم بتا دیں گے تو اسے فائدہ ہو جاوے گا، اور نہیں بتایا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے من البینات، جس مسئلے کو پوچھا گیا ہو وہ مسئلہ بالکل واضح ہو، ایسے مسئلے کو چھپانے پر یہ وعید ہے۔ اگر وہ مسئلہ مخاطب سمجھ نہیں پائے گا تو پھر عالم کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لفظ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس مسئلے کو لوگوں کو سامنے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب تو بہت برا حال ہے، 2-4-5 منٹ زبانیں کھل جا رہی ہیں لوگوں کے سامنے، اسٹیج کا مالک بن جا رہا، اور مسئلے اتنے قیمتی مسئلے بتا دیں گے کہ آپ حیرت رہ جائیں گے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک بتا دیا کہ امام صاحب کو نیت باندھنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، کیسے انہوں نے دارالعلوم سے سند لے لیا۔ یہ حال ہے من البینات۔ جب مسئلے کے بارے میں آپ کو صحیح سے پتہ نہیں تو پھر آپ کاہے کے لیے یہ ساری باتیں رکھ رہے ہیں؟ نہیں، جب تک اس پر آپ کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، تب تک آپ لوگوں کے سامنے نہ رکھیں۔ اچھے خاصے علماء ملیں گے کہ آپ ان کو اگر فون کرتے ہیں وہ کہہ دیں گے کہ بعد میں پوچھنا، ابھی یہ مسئلہ میرے سامنے ظاہر نہیں ہے، جب میں کتاب دیکھوں گا تب مسئلے کو بتاؤں گا۔ لیکن وہ لوگ جو بس یوں ہی چلتے پھرتے علم حاصل کر لیے، کہیں سے 2-3 مسئلے ان کو معلوم ہو گیا، بس آپ کو راہ راست پر لا کر ہی چھوڑیں گے۔ آپ کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ آپ آ جائیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ امام تھے، 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام تھے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو کہتے تھے کہ دروازے کے باہر 1 گھنٹے تک بیٹھو، میں اندر بیٹھ کر کتابوں کو کھنگالتا ہوں، ذہن کو پہلے سکون دوں گا،
جب ذہن سکون میں آ جاوے گا پھر کتابوں کے اندر اس مسئلے کو دیکھ لوں گا، پھر میرا دروازہ کھلے گا، اس کے بعد اندر آنا اور مسئلے کو پوچھ لینا۔ کسی عالم کا کہہ دینا کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، یہ بھی آدھے علم کا وہ مالک ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ بتا دیجئے میں نہیں جانتا، اس پر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا بلکہ ثواب آپ کو دے گا کہ آپ نے صحیح بات کی، تلقین کر دی، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اسے بتا دیے اور وہ بھی غلط بتا دیے، تو پھر آپ اپنا سمجھیے گا کہ کیا حال ہونے والا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اس میں لعنت کی بات کی گئی ہے کہ کسی مسئلے کو اگر چھپا لیا جائے، واضح مسئلہ ہو، معلوم بھی ہو، آپ نہ بتائیں، اس کو چھپا لیں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے۔ زمین پر جتنی چیزیں آباد ہیں وہ ساری کی ساری اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ لعنت والا مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی خاص شخص کا نام لے کر لعنت بھیجنا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ کسی غیر کا بھی نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا اس کی بھی اجازت نہیں، جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے کفر پر، اس وقت تک اس پر لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج یہ لفظ عام ہو گیا ہے، خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کے یہاں تھوڑی سی جھڑپ ہوتی ہے، نوک جھوک ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس مہینے کے بعد ایک مہینہ آ رہا ہے، محرم کا مہینہ، یزید کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے تفصیل سے۔ یزید کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین کو قتل کرنے کا حکم دینے والے تھے، اس پر کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر ہم نے مان بھی لیا کہ حسین کو قتل کرنے کا حکم دینے والا یہی یزید تھا، تو حسین کے اندر ایمان ہونے کی وجہ سے یزید نے قتل کروایا، یا اس وجہ سے کہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے یزید نے قتل کرایا، اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یزید کے بارے میں کہا جاوے گا کہ وہ یہ کام کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کیا ایمان سے باہر چلا گیا؟ ہم میں سے ہر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے، وہ ایمان پر مرا ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے یزید پر بھی لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں وہ روایت آپ کے سامنے آ جاوے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک جنتی شخص جہنمی کو گود میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت معاویہ ان کے والد، حضرت یزید ان کا لڑکا، وہ اپنے بیٹے کو کھلا رہے تھے۔ نبی نے فرمایا کہ معاویہ جنتی اور یزید جہنمی، جنتی شخص جہنمی کو گود لیے ہوئے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی یہ کیسے کہہ گئے۔ یزید کی پیدائش تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا ہے، نبی کے زمانے میں تو ہوا ہی نہیں ہے، تو کیسے نبی کہہ گئے کہ ایک جنتی جہنمی کو گود میں لیے ہوئے؟ وہ روایت بھی آپ کے سامنے آ جاوے گی کہ کہہ دیا جاوے گا کہ معاویہ اور یزید یہ دونوں جہنم میں جاویں گے۔ کوئی تحقیق نہیں، کہیں کوئی لکھا ہوا نہیں ہے صحیح کتابوں کے اندر، بس اپنی طرف سے لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں یقین نہ ہو جائے کہ یہ کفر پر مرا ہے،
تب تک اس پر بھی لان تان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کیسے کسی ایمان والے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، یہ ہو وہ ہو؟ بالکل اس کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔